بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ عز وجل وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواه أحمد. حضرات السامعین والسامعات ناظرین، ماہ مبارک کے ہم آخری عشرے میں اور آخری دنوں میں مبارک زندگی گزار رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں انڈیا ہی نہیں، عالم اسلام ہی نہیں، دنیا میں بسنے والوں ان تمام مبارک انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ پاک نے جن کو یہ ماہ مبارک بخشا اور رمضان کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، نوافل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، اعتکاف کرنے، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا اہم فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا اور ان کو توفیق بخشی. حضرات، آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ نصوح ہو، خالص توبہ ہو گناہوں سے بچنے کے لیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے اس کو پوری مزدوری دیتی جاتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کوئی آدمی کہیں مزدوری کرتا ہے اور وہ مزدوری پوری کر دے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم گنہگاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پروردگار سے جو بھی کچھ ہم کو اعمال صالحہ کی اس نے توفیق بخشی، اب اس سے بلا استحقاق اجرت مانگی جائے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں،
3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو کبھی محتاج نہیں ہوتا اور کمی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں جس میں شب قدر ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، وہ 2 بازو اپنے اسی مبارک رات میں کھول دیتے ہیں، مشرق اور مغرب سے پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جو مسلمان ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو اور درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، اس پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امی آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کر چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے امت محمدیہ کے بارے میں کیا کیا اور ان کی ضرورتوں حاجتوں کو پورا کر دیا یا نہیں، یا کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون 4 شخص ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، اپنے دل میں کینہ حسد بغض رکھنے والا، اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جو شراب کا پینے والا۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس رات کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات رکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر جاتے ہیں، گلیوں کوچوں شہروں قصبوں دیہاتوں میں پھیل جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت عطا کرنے والا ہے، بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت دے دی۔ اور بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے دیکھ کر کے فیصلہ کروں گا۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، رب کریم فرماتا ہے، جب تم میرا خیال رکھو گے میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا
کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اب جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں، ہمیں ماہ مبارک کی قدردانی ہم سے شاید نہ ہو سکے، صحیح تراویح نہیں ہو سکی، زکوٰۃ صحیح ادا نہ کر سکے، ہمیں اب رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار۔ ایک اللہ والے نے عجیب بات کہی ہے کہ بعض مرتبہ عبادتوں سے نہیں، ندامت شرمندگی سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر مشائخ کی تاریخ پڑھیے، جو رمضان گزرتا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے حضرت شیخ اور محدث جلیل قطب افریقہ حضرت مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب سراج القاری لحل صحیح البخاری، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بعض اپنے دوستوں سے کہا، معتکفین سے کہا، ان کے صاحب زادہ محترم اور ان کے جانشین حضرت مولانا عبد الرشید مطالعہ دامت برکاتہم ناظم و محتمم دار العلوم معہد الرشید الاسلامی چیپاٹا زامبیا فرماتے ہیں، میں جو ہی بچپن میں تھا ابا کے ساتھ جاتا رہتا، اعتکاف میں پھرتا، ابا جان 15 رمضان کے بعد رونے لگتے اور یہ کہتے اللہ حق ادا نہ ہو سکا، ماہ مبارک بخشش والا مہینہ بن کر آیا تھا، رحمت والا بن کر آیا تھا، مغفرت والا بن کر آیا تھا۔ حضرت روتے اور فرماتے، ہمارے حضرت شیخ بھی اسی طرح رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ رمضان کے چلے جانے اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد عید گاہ میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ دوستوں نے کہا حضرت رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر کیا، صدقات کیے، زکوٰۃ دی، آپ نے رات میں قرآن ختم کیا، دن میں کیا، اللہ کو خوب منایا، خوب روئے، رو کیوں رہے ہیں؟ اب تو عید الفطر کا دن ہے، اللہ کے سامنے خوش ہوئیے، کھائیے پیئیے، نئے کپڑے پہنیے۔ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ نے فرمایا العید لمن یخاف وعید، عید اس کے لیے ہے جو آخرت کی پکڑ سے، عذاب سے، ڈر سے بچ گیا۔ یہ ہمارے اکابر مشائخ تھے۔ میرے بھائیوں، شاید 1 یا 2 رات باقی رہ گئی، عید الفطر کی رات آتی ہے، لوگ بڑے بڑے نیکوکار صالحین چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، معتکفین گھر پر چلے جاتے ہیں، وہ انعام کی رات ہے، عید کی رات، اس میں مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عیدین کی رات میں جاگے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کرے، انابت کرے، اللہ کے سامنے روئے، پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا اور تمام مخلوق نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، اللہ پاک اس بندے کو جس نے رمضان کے روزے رکھے، تلاوت کی، قرآن پڑھا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ کیا، عید کی رات میں رویا، لیلۃ الجائزہ میں معافی مانگی، پروردگار کل قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی اور محشر کی خطرناکی اور محشر کی بہت زیادہ افسردگی سے اس کو بچائیں گے، اور اس دن اس کا دل اس مومن کا زندہ رہے گا جس دن بڑے بڑے لوگ تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بس میری درخواست یہی ہے، ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے، آج کی رات میں بھی جاگیں اور لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات میں جاگ کے رب کریم کو منائیں اور اللہ کے حضور کہیں اللہ ہماری نماز روزہ تلاوت ایسی نہیں ہے، پروردگار ہمیں بخش دے، خدا کی قسم ضرور ملے گا۔ کسی اللہ والے نے صحیح کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں،
میرے بھائیو اب غور کیجئے، پچھلے رمضان میں جو تھے وہ آج موجود نہیں ہے، اعزاء اقارب چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، اکابر مشائخ چلے گئے، کتنے اللہ والے چلے گئے، ایک دن ہم بھی قبر میں سو جائیں گے۔ یہ رمضان کو آخری رمضان سمجھ لیجئے، آخری آج کی رات کو، لیلۃ الجائزہ کو، لیلۃ عید الفطر کو آخری رات سمجھ لیجئے۔ شاید آئندہ ملے نہ ملے یہ ماہ مبارک اور یہ راتیں، اللہ سے انابت کیجئے، دعا کیجئے اپنے لیے، امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ کچھ کمی بیشی رہ گئی اس کو پوری کیجئے دعا سے اور ندامت سے، ذکر و اذکار سے، اللہ کے سامنے رونے سے۔ پروردگار مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید ایک رات یا 2 رات باقی ہیں، اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو قدردانی کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔